اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یطع الرسول، جس نے حکم مانا رسول کا، فقد اطاع اللہ، اس نے حکم مانا اللہ کا، ومن تولی، اور جو کوئی منہ موڑے، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو نہیں بھیجا ہم نے آپ کو علیہم ان پر حفیظا نگہبان بنا کے، وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اور وہ کہتے ہیں طاعتٌ مان لیا، فَإِذَا بَرَزُوا، پھر جب نکلتے ہیں، من عندک، آپ کے پاس سے، بیعتوا، تو رات کو سازشیں کرتے ہیں، مشورے کرتے ہیں، طائفۃ منہم، کچھ لوگ ان میں سے، غیر الذی، برخلاف اس کے، تقولو، جو آپ فرماتے ہیں، واللہ، اور اللہ تعالی، یکتب، لکھ لیتا ہے، ما یبیتون، جو وہ مشورے کرتے ہیں، فاعرض عنہم، پس آپ چشم پوشی کیجیے ان سے، وتوکل علی اللہ، اور بھروسہ کیجیے اللہ پر، وکفیٰ باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ ہی کارساز، افلا یتدبرون القرآن، پس کیا نہیں غور و فکر کرتے قرآن میں، ولو کان من عند غیر اللہ، اگر وہ ہوتا، یعنی قرآن اگر وہ ہوتا، من عند غیر اللہ، اللہ کے علاوہ یعنی غیر اللہ کی طرف سے، لوجدوا فیہ، تو ضرور پاتے اس میں اختلاف کثیراً، بہت۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ رب العزت نے پہلی آیت کے اندر فرمایا کہ میرے بندے اور میرے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اور اطاعت گزاری جو کریں، صحیح معنی کے اندر وہ کس کی اطاعت گزاری ہے؟ اللہ کی۔ کس کی؟ اللہ کی اطاعت گزاری ہے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ میری اطاعت کرے، میری بات کو مانے، اس نے اللہ کی بات کو مانا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، پھر جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میں محمد کی کیا کی؟ نافرمانی کی۔ تو اس لیے اللہ رب فرماتے ہیں، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے رسول کا حکم مانا، اس کے طریقے کو اختیار کیا، فقد اطاع اللہ، تو تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ومن تولی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، میرے پاک پیغمبر یہ آپ کے فیصلے کو نہیں مانتے، آپ کی بات کو نہیں مانتے، آپ کی اطاعت نہیں کرتے، آپ کے حکم سے منہ موڑتے ہیں، آپ کی سنت سے، آپ کی اطاعت سے منہ موڑتے ہیں، آپ غم نہ کریں، آپ غم نہ کریں، فما ارسلناک علیہم حفیظا، ہم نے آپ کو کوئی ان کے اوپر نگہبان بنا کے نہیں بھیجا، نگہبان بنا کے نہیں بھیجا، آپ کا ذمہ صرف یہ ہے کہ آپ نے صرف پہنچانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ آپ کے ذمہ صرف یہ ہے کہ آپ نے پہنچانا ہے، وہ آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا، وہ آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ آپ یہ پریشانی نہ کریں، غمزدہ نہ ہوں، افسوس نہ کریں کہ یہ میری اطاعت نہیں کرتے، میری بات کو مانتے نہیں ہیں، یہ بے شک نہ مانیں، آپ کے ذمہ صرف کیا ہے؟ پہنچانا ہے۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے منافقین کے اوپر زجر فرمایا کہ منافقین کی عادت تھی، جس وقت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، کہتے ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے دین پر ہیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، وَهُوَ مَعَهُمْ، پیچھے آیت ہم پڑھ چکے ہیں، وَهُوَ مَعَكُمْ، ہم کیا ہیں؟ تمہارے ساتھ ہیں، آپ کے دین پر ہیں، جب بھی ہماری کوئی ضرورت پیش آئے تو ہمیں بتانا، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ لیکن آگے اللہ رب نے کیا فرمایا، میرے پاک پیغمبر یہ صرف زبانی دعویٰ ہے ان کا، یہ کیا ہے؟ صرف زبانی دعویٰ ہے، اگر ان کو بلایا جائے نا تو یہ آپ کے دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، آپ کے مقابلے میں، آپ کا ساتھ یہ کبھی
نہیں دیں گے۔ تو یہ منافقین کہتے تھے ہم آپ کے ساتھ ہیں، کیا ہیں؟ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، جب آپ کے پاس آتے تو کہتے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، اور جب آپ سے علیحدہ ہوتے اٹھ کے چلے جاتے تو رات کو کیا کرتے؟ مشورے کرتے، آپ کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف منصوبے بناتے، مشورے کرتے۔ لیکن رب تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یکتب، جو کچھ وہ مشورے کر رہے ہیں نا، منصوبے بنا رہے ہیں نا، ہم نے ان کے اوپر 2 فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، وہ ان کا نام اعمال لکھ رہے ہیں۔ ہم ان کی باتوں کو، ان کے مشوروں کو، منصوبوں کیا کر رہے ہیں؟ لکھ رہے ہیں۔ ما یبیتون، جو وہ مشورے کر رہے ہیں، سازشیں جو آپ کے خلاف کر رہے ہیں نا، وہ کیا ہیں؟ ہم ان کو لکھ رہے ہیں۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، میرا پاک پیغمبر آپ ان سے اعراض کیجیے، تغافل کیجیے اور اللہ کے اوپر بھروسہ کیجیے۔ یہ آپ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے، آپ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے۔ جب اللہ کسی بندے کو نقصان نہ دے، کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ جب اللہ کسی کو نفع نہ دے، کوئی نفع نہیں دے سکتا۔ اس رب تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، میرا پاک پیغمبر آپ ان سے اعراض کریں، کیا کریں؟ اعراض کریں، ان سے تغافل کریں اور اللہ کے اوپر بھروسہ اور توکل کریں، یہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ کیوں؟ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، کیوں کہ اکیلا کارساز اللہ ہی کیا ہے؟ کافی ہے، مشکل کشا، حاجت روا۔ افلا يتدبرون القرآن، رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ کیا کرتے؟ اس کے اندر غور و فکر کرتے، کیا کرتے؟ غور و فکر کرتے، ایسی باتیں نہ کرتے۔ لیکن کیا رب تعالیٰ فرماتے ہیں افلا يدبرون القرآن، کیا وہ قرآن کے اندر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ قرآن کے اندر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ خود بنا کے لاتا ہے۔ کیا اس کو کوئی رات کو پڑھاتا ہے، صبح ہمارے سامنے کیا کرتا ہے؟ پیش کرتا ہے۔ تو رب نے ان کو جو چیلنج ان کو کیا وہ قرآن پہلے سپارے کے اندر کیا ہے؟ مختلف سورۃ کے اندر کیا ہے؟ موجود ہے۔ لیکن رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ قرآن کسی اور کی طرف سے ہوتا نا، یہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس کے اندر اختلاف پاتے، بہت سارے اختلاف پاتے، اس کے نفس الامر کے اندر اور وبا کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اس کے اختلاف ہوتا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے نا، یہ اختلاف سے پاک ہے، اضطراب سے کیا ہے؟ پاک ہے، تضاد سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ جی اگر کسی اور کا کلام ہوتا تضاد سے، تعارض سے پاک نہ ہوتا، تو یہ معلوم ہوا کہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ دعا کرو کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کے مطابق عقیدہ اور سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔